ایسی عزت آپ نے پائی کہ بس یا محمد یا محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پروگرام کی تیسری نشست کے ساتھ حسین قاسم آپ کے ساتھ ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہے. میں ایک مرتبہ پھر اپنے پینل کا تعارف کرواتا چلوں. احمد رضا حسینی صاحب قبلہ اسلامی علی اسلامک مشن کے روح رواں ہیں، اور اس کے ساتھ ندیم نقوی صاحب موجود ہیں، ظفر عباس ظفر صاحب شورا آفاق شاعر اہل بیت، جناب کامران حیدر رضوی صاحب منقبت خواہ ہیں. پروگرام کی تیسری نشست میں تشکیل معاشرہ موضوع لے کر آپ کی خدمت میں حاضر خدمت ہیں. میں یہاں پر تھوڑی سی چیز ایک عرض کرتا چلوں آپ کے ساتھ کہ جیسا کہ پچھلے پروگرام میں قبلہ نے فرمایا تھا کہ صرف 18 سال کی سن مبارک میں بی بی نے اپنے ارد گرد جو پرورش اپنے بچوں کی کیا، جو معاشرہ تشکیل دیا، اس کے اثرات پوری دنیا میں مرتب ہوئے. مکتبہ اہل بیت کے ماننے والے آج بھی بی بی کی جو جلائی ہوئی مشعلیں ہیں، جلائی ہوئی روشنی سے استفادہ حاصل کر رہے ہیں. لیکن بدقسمتی ہماری یہ رہی کہ جیسا کہ ساری دنیا ملت اسلامیہ جانتی ہے کہ بی بی کی عزت و عظمت کی پہچان یہ ہے کہ جب آپ تشریف لاتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے اور آپ کو اپنی جگہ پر بٹھاتے، اپنی رضا پر بٹھاتے. لیکن مصائب کی انتہا یہ کہ مسلمانوں نے دربار میں کھڑے رکھا. سچائی کی انتہا یہ ابھی آپ نے اپنی زبان مبارک سے الفاظ بھی ادا نہیں کیے، لیکن عصائی راہب جان گئے کہ آپ جو بولیں گی وہ سچ بولیں گی اور وہی ہوگا. اور ظلم کی انتہا یہ کہ مسلمانوں کے دربار میں بی بی کو کہنا پڑا کہ خدا کی قسم میں جھوٹ نہیں بولتی. قبلہ ان مصائب کی روشنی میں اگر ہم دیکھیں تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ظاہر ہے کہ ہمارے دل دکھے ہوئے ہیں، خون کے آنسو روتا ہے. ہم سے مراد ہر کلمہ گو خون کے آنسو روتا ہے. تھوڑا سا کچھ بتائیے کہ جس وقت آپ رونے کے لیے، اپنے بابا پہ گریہ کرنے کے لیے اپنے گھر سے، جب خلیفہ وقت کو شکایت ہوئی، اپنے گھر سے نکل کر دور صحرا میں چلی جاتی تھی اور ایک درخت کے سائے کے نیچے بیٹھ کر آپ گریہ زاری کرتی تھیں، اپنے بابا کو یاد کرتی تھیں. تو ایک مرتبہ چلتے چلتے مولا علی رک گئے. تو بی بی نے مولا سے پوچھا یا علی کیا ہوا؟ تو آپ نے کہا کہ آپ کے بابا کی امت نے آپ پر ایک اور احسان کیا ہے، وہ درخت بھی کاٹ گئے کہ جس کے نیچے آپ بیٹھ کر رویا کرتی تھیں. تو قبلہ ذرا روشنی ڈالیے اس پر کہ ایسا کیوں ہوا کہ اہل بیت کی محبت اور مودت کا حکم دیا گیا تھا. معصوم فرماتے ہیں کہ اگر ہمارے سے نفرت کا بھی حکم دیا جاتا تو اتنی نفرت یہ لوگ نہ کرتے جتنی کہ اب کر رہے ہیں. تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ کچھ اس پر ہمیں استفادہ کیجیے، ہمیں دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ کہ ہم اس موضوع کے اعتبار سے تیسرے مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں. سوالات بہت اہم ہیں اور ان کا جواب بھی تفصیل چاہتا ہے، مگر ظاہر ہے کہ وقت بھی پیش نظر ہے. محدود وقت میں یہ گزارش کی جائے کہ پیغمبر اسلام کے ساتھ جو افراد تھے انہی میں سے کچھ ایسے بھی تھے جن کو منافق کہا گیا. منافق نہ کسی کافر کو کہا گیا ہے، نہ کسی مشرک کو کہا گیا ہے، بلکہ قرآن نے بھی منافق کی تعریف کی ہے کہ سورہ منافقون پورا قرآن کریم میں پورا سورہ ہے کہ جس میں ارشاد ہوتا ہے کہ اے پیغمبر جب آپ کے پاس منافق آئیں، قالو، اور وہ کہیں کہ ہم آپ گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. واللہ یعلم انک لرسولہ، اللہ بھی جانتا ہے کہ بے شک آپ اس کے رسول ہیں. واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، خدا گواہی دیتا ہے کہ منافقین سب جھوٹے ہیں. یہ نہیں کہہ سکتے کہ جتنے بھی تھے پیغمبر کے زمانے میں سب ایک جیسے تھے، سب فضیلتوں والے تھے، سب کمالات والے تھے.
ہمارے یہاں نبوت اور امامت کا معیار یہ ہے جو قرآن سے ثابت ہے کہ نبی کوئی بندہ نہیں بناتا ہے، خدا بناتا ہے، امام کوئی بندہ نہیں بناتا ہے، خدا بناتا ہے۔ اس لیے کہ بندوں کے انتخاب کا مسئلہ یہ ہے کہ جس کو آج پسند کرتے ہیں کل اسے ناپسند بھی کر دیتے ہیں، مگر خدا جسے نبی اور امام بناتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ خدا ہے، عالم الغیب ہے، اس کے علم میں ساری چیزیں ہیں، نہ کسی نبی کو اس نے معزول کیا، نہ کسی امام کو معزول کیا، نہ کسی سے ناپسندیدگی کا اظہار کیا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ یہی وہ چیزیں تھیں کہ بعض منافقین نے یہ سمجھا کہ اسلام کی وراثت کو اگر ہم اپنے ہاتھوں میں لے لیں تو ظاہر ہے کہ سارے مالی فائدے ہوں یا شہرت ہو سب ہمارے ہاتھ میں آ جائے گی۔ اسی کے تحت ان لوگوں نے پیغمبر کے بعد خود اپنے اعتبار سے جانشین چنا، خلیفہ چنا۔ اب ظاہر ہے کہ اس کا نقصان یہ ہوا کہ خلافت کو چلانے کے لیے دولت بھی چاہیے، تو سب سے بڑی دولت تھی جس کو فدق کہتے ہیں۔ فدق کو ہم باغ فدق کے نام سے پہچانتے ہیں، درحال ہے کہ اس فدق میں ایک حصہ تھا جو باغ تھا، لیکن فدق کا بہت بڑا رقبہ تھا، اور یہ تھا کہ اس کو لے لیں گے تو اس سے کاروبار خلافت کو اچھی طرح سے چلایا جا سکتا ہے۔ اب اسے لیا کیسے جائے؟ اس لیے کہ پیغمبر کی وہ ملکیت تھی، اور پیغمبر کی اگر ملکیت تھی تو بعد پیغمبر وہ وراثت پیغمبر کے وارث تک جائے گی، اور وارث میں جز جناب سیدہ کے اور کوئی نہیں تھا، لہذا ظاہر ہے کہ اس کی وارث جناب سیدہ تھیں۔ اسلام نے یہ حق دیا ہے کہ اگر آپ کا کوئی حق چھینے تو آپ اس کا مطالبہ ضرور کریے۔ جناب سیدہ تشریف لے گئیں دربار میں اور کہا کہ باغ فدق ہمارا ہے، یہ ہمیں ملنا چاہیے۔ تو اس کے مقابلے پیغمبر کی بیٹی کے اس دعوے کے مقابلے میں جواب یہ دیا گیا کہ نبی نہ وارث بنتا ہے نہ وارث بناتا ہے۔ جب یہ بوگز حدیث کہ جو واقعی پیغمبر کی حدیث نہیں ہے بلکہ یہ وضع کردہ وہ حدیث ہے، بنائی ہوئی حدیث ہے، جھوٹوں نے اس کو گڑھا ہے، اس کے مقابلے میں پیغمبر اسلام کی بیٹی نے آیات قرآنی کی تلاوت کیا اور کہا کہ مثلاً وارثہ سلیمان داؤد، ہم نے سلیمان کو داؤد کا وارث بنایا، وَأَتَ ذَا الْقَرْبَى حَقَّهُ، قرابت داروں کو ان کا حق دے دینا چاہیے، اور جتنی بھی تمام آیات تھیں، آیے وراثت جسے کہتے ہیں، اس کو انہوں نے پڑھا اور کہا کہ ہر جگہ سے وراثت ثابت ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہاں پر وراثت ثابت کیا گیا؟ سبحان اللہ۔ فدق کا ملنا نہ ملنا یہ موضوع نہیں ہے، موضوع یہ ہے کہ دنیا پہچان لے کہ وہ حق کس کا ہے، اور یہی نہیں بلکہ جناب سیدہ خود صدیقہ طاہرہ تھیں، مباہلے میں یہ بات ثابت ہے۔ اور اب اس کے بعد جب دربار میں گئی ہیں تو انہوں نے آیات قرآنی سے اپنا حق ثابت کیا ہے، اور آیات قرآنی کا دربار میں انکار کیا گیا ہے۔ اب یہ مسئلہ نہیں ہے کہ وہ کون تھا، کیسا تھا، کس قماش کا تھا، مگر یہ بات تو بہرحال طے ہے کہ اگر کوئی آیات قرآنی کا انکار کرے تو وہ کافر ہوتا، مسلم نہیں ہوتا، یہ بات طے شدہ ہے۔ اب ظاہر ہے کہ فیصلہ دنیا کرے، اس لیے کہ دنیا کی نظر ان حقائق پر ہے، لہٰذا اس کا جو رد عمل کے طور پر جو چیزیں سامنے آئیں وہ یہ آئیں کہ بہت زیادہ جناب سیدہ پر مظالم ڈھائے گئے ہیں، اور جناب سیدہ کچھ لوگوں سے ناراض ہو کر اس دنیا میں گئی ہیں، اس دنیا سے گئی ہیں، اور ان کے سلام کا جواب تک نہیں دیا ہے۔ سیدہ اگر کسی کے سلام کا جواب نہ دیں تو یہ خود بیٹھ کر طے کرنا ہے کہ وہ کیسا ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہ ہے، ان اللہ یغضب بغضب فاطمہ، جس سے فاطمہ ناراض ہو جاتی ہے اس سے خدا بھی ناراض ہو جاتا ہے۔ تو اب راضی ہونے کا اور ناراض ہونے کا معیار یہ ہے کہ سیدہ کس سے راضی ہیں اور کس سے ناراض ہیں۔ رضی اللہ کا پیمانہ جس سے راضی ہوں گے وہ رضی اللہ کہلائے گا، جس سے ناراض ہوں گی دنیا کہے مگر وہ قانونی اعتبار سے رضی اللہ۔ یہ بھی ایک دیکھیں بہت امپورٹنٹ ہوا کہ جو آپ نے کہا کہ دربار میں جو ہے وہ احادیث پیش کر رہے تھے، جبکہ بی بی جو ہے آیات قرآنی کی تلاوت کر رہی تھی۔ اچھا، وہی لوگ جو کہہ رہے تھے قرآن کافی ہے، جی جو کتاب کہہ رہے تھے کتاب کافی ہے، وہ کتاب کو انکار ہے۔ مقصد وہی ہے، جو لوگ کہہ رہے تھے وہ بھی غلط ہے کہ قرآن کافی، قرآن تو کافی ہو ہی نہیں سکتا، زمانے پیغمبر میں قرآن کافی نہیں تھا۔ آپ نے دیکھا مبالغے کے میدان میں نصارہ آئے تھے پیغمبر سے مبالغہ کرنے کے لیے، پیغمبر نے ایک حدیث نہیں بیان کی، وہ سوال کرتے تھے، پیغمبر انتظار کرتے تھے، ادھر سے وحی آتی تھی، پیغمبر پڑھ کے سنا دیتے تھے۔
ان کا عیسیٰ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کہا عیسیٰ نبی ہیں اللہ کے. کہ نہیں وہ اللہ کے بیٹے. کا وہ کیسے؟ کہا ان کے باپ نہیں ہے. آیت آتی ہے. پھر آدم کے بارے میں کیا کہو گے؟ وہاں تو باپ بھی نہیں ہے ماں بھی نہیں ہے. ان کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تو پیغمبر نے سب آیتیں سنائی, کوئی حدیث نہیں سنائی انہیں, مگر انہوں نے نہیں مانا. یہاں تک کہ نوبت مباہلے کی پہنچی. جب زمانے پیغمبر میں قرآن کافی نہ ہو سکا تو بعد پیغمبر کیسے کافی؟ لہذا یہی وہ دشمنی تھی, یہی وہ بغض و عناد تھا کہ جس کی بنیاد پر نبی کی بیٹی کو اتنا ستایا گیا کہ تاریخ میں ایسی مظلومہ ہمیں نہیں ملتی ہیں. جی اسی لیے بی بی فرماتی ہیں کہ بابا آپ کے بعد مجھ پر ایسے مصائب ڈھائے گئے کہ صبت علیہ مصائب اللہ ونہا صبت علیہ میں سر نہ لیا لیا. مجھ پر مصیبت پڑی کہ اگر رات کو پڑتی سر نہ لیا لیا, رات کی لائل ہو جاتا, رات تاریک ہو جاتا. پہاڑوں پہ پڑتی تو ریزہ ریزہ ہو جاتی. اس کے بارے میں ظفر صاحب آپ سے گزارش کروں گا, کیا کہنا چاہیں گے یا کچھ سنانا چاہیں گے مصائب کے حوالے سے؟ میں کلام ہی کے ذریعے اس بات کو آگے بڑھا دیتا ہوں. بسم اللہ. اللہ کی اجازت سے. بسم اللہ. وہ بس فاطمہ ہے, وہ بس فاطمہ ہے, وہ بس فاطمہ ہے. رسول خدا نے جسے ماں کہا ہے, کیا کہنے ان میں بھی وہ بس فاطمہ ہے. جناب خدیجہ سی ماں جس نے پائی, جسے رب اکبر نے دی پار سائی, جو سرکار کے پاک دل کی دعا ہے, وہ بس فاطمہ ہے. وہ جس کا قدر اشرف الانبیاء ہو, شریک سفر جس کا شیر خدا ہو, وہ جس کا شجر شجرہ طیبہ ہے, وہ بس فاطمہ ہے. وہ بس فاطمہ ہے, وہ بس فاطمہ ہے. ستارے بھی سجدے کرے جس کے در پر, بنے رہے قرآن بھی جس کی چادر, وہ جس کا مکان آیتوں سے سجا ہے, وہ بس فاطمہ ہے. کیا کہنے جو عمران و بنت اسد کی بہو ہو, خدیجہ کی تصویر بھی ہو ہو, براہیم و ہاشم کا جو رابطہ ہے, وہ بس فاطمہ ہے. مقابل جو نجرانیوں کے گئی تھی, وہاں بھی تو خیر النساء ایک ہی تھی, وہی ایک بی بی جو زیر کساء ہے, وہ بس فاطمہ ہے. کوئی سیدہ کے برابر کہاں ہو, وہ جس کے تصرف میں کون و مکان ہو, جو مشکل کشا کی بھی مشکل کشا ہے, وہ بس فاطمہ ہے. جو دربار غاصب کو ڈھانے گئی
جو چوروں کی شکلیں دکھانے گئی تھی، نبی کی وراثت کی جو وارثہ ہے وہ بس فاطمہ ہے، جو دربار غاصب سے لوٹی تھی خالی، جو بابا کی تحریر کی تھی سوالی، مدینے میں جس پر ستم یہ ہوا ہے وہ بس فاطمہ ہے، وہ بس فاطمہ ہے، وہ بس فاطمہ ہے۔ سبحان اللہ، بہت خوبصورت کلام، بہت خوبصورت ادائیگی۔ میں بھی کبھی اکثر اپنے آپ سے یہ سوال پوچھتا ہوں کہ تھی دشمنی خدا سے کہ کینہ رسول سے، تھی دشمنی خدا سے کہ کینہ رسول سے، امت نے سارے بدلے لیے ہیں بطول سے، امت نے سارے بدلے لیے ہیں بطول سے۔ نہ تو آپ کے شوہر نامدار مولا علی کو چھوڑا، نہ آپ کے فرزند مبارک امام حسین علیہ السلام کو چھوڑا، نہ امام حسن کو چھوڑا، نہ محسن شہید کو چھوڑا۔ یہ اس امت نے کس چیز کے بدلے لیے ہیں؟ نہ صرف کہ بیوی پر خود ظلم ڈھاتے رہے بلکہ ان کی اولاد پر بھی ظلم کے پہاڑ توڑے۔ خالی زندگی میں نہیں، اب دیکھ لیں جنت البقیع کا حال دیکھ لیں، جی ابھی تک یعنی کوئی چراغ نہیں جلتا، اور وہاں پولیس کھڑی رہتی ہے، شرطے کھڑے رہتے ہیں کہ کوئی ہاتھ نہ اٹھا لے دعا کے لیے، اب بھی ظلم ہو رہا ہے۔ ظفر بھائی، آپ کے کلام سے ایک شعر تھا، اس کی وضاحت تھوڑی سی میں قبلہ سے، کہ ایک جیسے نجران کے واقعے میں آپ نے کہا کہ ایک ہی بیوی گئیں، تو تاریخ میں اور دیگر ہمارے برادر جو ہیں وہ ایک سے زائد بیٹیوں کے کا تذکرہ کرتے ہیں، اس حوالے سے بتائیے گا کہ تاریخ میں یہ دیگر بیٹیوں کا تذکرہ کیسے آیا، اور یہ کیا فضیلت جناب سیدوں کو کم کرنے کے لیے ہی یہ چیزیں کی گئیں یا پھر کوئی اور بھی ریزن ہے اس کا؟ میں نے عرض کیا کہ تاریخ نے بڑی دھاندلی کی ہے ہمارے ساتھ، ایک ظلم یہ بھی ہے، بہت بڑا ظلم ہے۔ جن بیٹیوں کو نبی کی بیٹی بنا کر پیش کر رہے ہیں وہ اصل ربیبہ تھیں، یعنی یہ وہ جناب ختیجہ کی ایک بہن تھیں کہ جن کی شادی ہو چکی تھی اور ان کی بچیاں تھیں جو جناب ختیجہ سے بہت مانوس تھیں۔ ام المومنین ختیجہ اپنے ساتھ ان کو بھی لے کر آئی تھی اور ان کی پرورش کر رہی تھیں۔ ورنہ اگر آپ صرف تاریخی حقائق کو اپنے سامنے رکھ لیں جی تو پتہ چل جائے گا کہ یہ محض ایک جال ہے، یہ محض ایک جھوٹ ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب حضور کی عمر مبارک 25 سال کی تھی تب آپ کی شادی ہوئی ہے۔ جی اور جیسا کہ یہ بھی غلط ہے تاریخ کا کہ جناب ختیجہ کی عمر 40 سال تھی، اس لیے یہ بھی غلط ہے، اس لیے کہ پیغمبر اسلام کی شادی کے بعد 5 سال تک کوئی اولاد نہیں ہوئی، اور 5 سال گزرنے کے بعد گویا ان کی عمر 30 سال کی ہو گئی تھی۔ اس کے بعد جو پہلی ولادت ہوئی ہے جناب قاسم پیدا ہوئے ہیں، دوسرے فرزند جو ہیں ان کا نام طاہر ہے، وہ پیدا ہوئے ہیں۔ جی اگر ایک سال کا بھی فرق مان لے تو کم سے کم 33 سال جب آپ کی عمر تھی تو اس وقت یہ 2 بچے ہوئے ہیں۔ اب اس کے بعد 33 سال سے 45 جب آپ کا سن مبارک 45 سال تھا تو آپ کی عمر گویا 13 سال، یعنی 13 سال گویا بنتے ہیں، 33 سے 43 12 سال بنتے ہیں۔ اس 12 سال میں ہمیں یہ ثابت کرنا ہے کہ پیغمبر کی 3 بیٹیاں اور تھیں، اس لیے کہ 45 میں جناب سیدہ کی ولادت ہوئی ہے۔ اس میں ہمیں ثابت کرنا ہے کہ پیغمبر کی 3 بیٹیاں اور تھیں، اور ان بیٹیوں کی شادی بھی پیغمبر نے کر دی تھی۔ کیسے ثابت ہو سکتا ہے؟ آپ ثابت کریں کس طرح سے ممکن ہے؟ اچھا، یہ ایک پہلو ہے۔ دوسرا پہلو بھی اس کے سامنے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ 40 سال جناب ختیجہ کی عمر تھی جب شادی ہوئی ہے، 5 سال تک کوئی بچہ نہیں ہوا، گویا 45 سال آپ کی عمر ہوئی۔ اگر ہم 1.5 سال ہم مان لیں کہ وقفے کے ساتھ دونوں بیٹے ہوئے ہیں تو آپ کی عمر اس وقت کتنی ہو گئی تھی؟ 3 سال 48 ایئرس ہو گئی تھی۔ اچھا، اب اس کے بعد اس 48 ایئر سے میں ان کے یہاں بچہ یعنی 50 سال کی گویا اگر ایک بیٹی پیدا ہوئی ہوگی تو آپ کی عمر 50 سال کی ہو گئی ہوگی۔ 50 سال کے بعد عموماً عورتیں بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت ختم کر دیتی ہیں، تو یہ کہاں سے بچیاں پیدا ہوئی؟
تو یہ سب محض ایک تاریخ کی دھاندلی ہے، اور وہی ضمیر فروش لکھنے والوں نے اپنی طرف سے ان چیزوں کو لکھ کے تاریخ کو مس کرنے کی کوشش کیا ہے، اور اس میں لکھا کہ ان کی شادی فلاں 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 سے ہوئی۔ پیغمبر اعلان رسالت کے بعد اگر شادی کرتے ہیں اپنی بچیوں کی تو کبھی بھی کافروں سے نہیں کریں گے، جب بھی کریں گے سبحان اللہ، مسلمانوں سے کریں گے۔ آپ کہتے ہیں کافر سے شادی کیا، یہ کیسے ممکن ہے؟ اور پھر اس کے بعد تاریخ کہتی ہے کہ ایک اور بھی صاحب ہے جن سے پیغمبر نے شادی کی، بلکہ مطلقہ ہو گئی تھی، 2 شادی ایک صاحب سے کیا، ان کو ذوالنورین کہا جاتا ہے۔ اب بتائیں، پیغمبر کی 1 بیٹی یا 2 بیٹی کی شادی ایک صاحب سے ہو جائے، وہ نور والے کہلاتے ہیں۔ جی، اور پیغمبر کی وہ بیٹی کہ جو واقعی نور سے تھی، ان کی شادی ہو تو نہ ان کو نور مانا جاتا، نہ ان کے شوہر کو نور مانا جاتا ہے۔ کیا کہنے۔ تو یہ وہ سب تاریخ کے یہ داؤں پیچ ہیں کہ جس میں مس کرنے کی کوشش کی گئی۔ میں کہتا ہوں چلیے مان بھی لیتے ہیں، تاریخ نے بھی صحیح کیا نا، یہ خاندان تو خود نور میں تھا، جو اندھیرے میں تھے انہیں نور کی طرف لائے۔ تاریخ نے بڑی اچھی بات آپ نے کہی ہے، لیکن اس میں آپ یہ تو ملاحظہ کریں نا کہ اچھا قبلہ ایک طرف ابھی آپ نے اشارہ کیا، کیونکہ تشکیل معاشرہ ہے ہمارے پروگرام کا نام، تو آپ نے بھی ذکر کیا کہ عام طور سے خواتین جو ہیں 50 سال، تو اس میں سادات اور غیر سادات کا بھی تو ہے کوئی سلسلہ؟ نہیں، بچہ پیدا صلاحیت، ہاں اس میں بچہ پیدا کرنے کی یہی عمر ہوتی ہے۔ اس کے بعد وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو زمانہ نجاست جو ہے اس سے آپ متعلق، اس کے لیے فقہ کی کتابوں میں ہے امکانات ہیں کہ 60 برس یعنی 60 سال تک ایسا ہو سکے، ہاں، لیکن صلاحیت تو ختم ہو جاتی ہے۔ اچھا، ایک چیز، دوسری چیز جو سب سے امپارٹنٹ چیز ہے کہ اگر وہ پیغمبر کی بیٹیاں تھیں، جناب خدیجہ کے بطن سے تھیں، تو جو مقام ان کا تھا وہی جناب سیدہ کا مقام تھا وہی ان کا بھی ہونا چاہیے تھا۔ بالکل۔ ایسا کیوں ہے کہ ان کا مقام اتنا بلند ہے، ان کا کوئی مقام ہی نہیں ہے؟ کہ کوئی احادیث یا کوئی روایت جیسے کہ جناب سیدہ کے حوالے سے بے تو یہ فقط ایک شاخسانہ ہے تاریخ کا، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اور ظاہر ہے کہ ہاں یہ البتہ ہے کہ پیغمبر اسلام کی ربیبہ تھیں، ان پرورش ان کی کیا ہے پیغمبر نے، اور ظاہر ہے کہ تشکیل معاشرہ کے سلسلے میں ہے تو یہ بہترین بات ہے کہ پیغمبر نے ان کی شادی بھی مسلمانوں سے کیا ہے، کافروں سے نہیں کیا ہے صحیح ان کی شادی۔ تو اس دور میں کیا وہ ایسے مسلمان آگے تھے کہ رسول جن کو اپنے خاندان میں شامل کر سکتے؟ پیغمبر اسلام نے حضرت ابو طالب علیہ اس السلام خاندان کے علاوہ کچھ افراد تھے ایسے کہ جن سے انہوں نے شادی کیا، تو ظاہر ہے کہ پیغمبر اعلان رسالت کر چکے ہیں، تو اعلان رسالت کے بعد جن کو پیغمبر نے اپنے گھر میں پالا ہے، پرورش کی ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ اس کی شادی کسی کافر سے کریں؟ اس لیے کہ جیسے ہی پیغمبر نے یہ اعلان کیا کہ میں رسول ہوں، ویسے ہی پیغمبر نے یہ بھی کہہ دیا تھا اب آج کے بعد سے اگر کوئی ایمان لائے گا، مردوں میں ایمان لائے گا اور بیوی کافر رہ گئی تو وہ ٹوٹ جائے گی، ہاں وہ شادی ختم ہو جائے گی۔ عورتوں میں کوئی اگر اسلام اور ایمان لے آیا اور شوہر کافر ہے تو ٹوٹ جائے گا، رشتہ ٹوٹ جائے گا۔ اور نہ جانے کتنے مکے میں اتنے ہی بنے بنائے گھر تھے جو ٹوٹ گئے تھے، اس لیے کہ بعض عورتیں تھیں جو مسلمان ہو گئی تھیں، شوہر نہیں ہوئے تھے، بعض مرد مسلمان ہو گئے تھے، بیویاں نہیں ہوئی تھیں، تو گھر بگڑ گئے تھے۔ ایسے میں ہم کہتے ہیں کہ لوگوں کی دشمنیاں تو زیادہ بڑھ گئی ہوں گی نا پیغمبر سے، تو میں کہتا ہوں کہ اگر ابو طالب کے بارے میں آپ کو شک ہے کہ وہ مسلمان نہیں تھے، تو کم سے کم کسی کافر نے آ کے پیغمبر کو تانا دیا ہوتا کہ ہمارا گھر تو آپ نے اجاڑ دیا ہے اور آپ کے گھر میں ایک کافر بیٹھا ہوا، اس کی بیوی مومنہ ہے، اس لیے کہ اس کے ایمان پر تو سب کو یقین ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لیکن کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا۔ یہ دعویٰ نہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ چاہے جو کچھ بھی کہیں مگر کافر سمجھتے تھے کہ ہم میں سے نہیں ہے۔ کیا کہنے اللہ۔ اسی طرح یہ بتائیے، یہ دیکھیے گا کہ تاریخ ایمان اور تاریخ اسلام 2 چیزیں ہیں۔ تاریخ ایمان میں کیا آتا ہے اور تاریخ اسلام میں کیا آتا ہے، ذرا تھوڑا سا اس کی بھی وضاحت کر دیجیے گا۔ اسلام کہتے ہیں زبان سے توحید کا اعلان کر دیا جائے اور رسالت کا اعلان کر دیا جائے تو اسے مسلمان کہتے ہیں، لیکن امامت کا تعلق جو ہے وہ صرف زبان سے اقرار کرنے کا نام نہیں بلکہ دل سے قبول کرنے کا بھی نام ہے۔ تو جب تک انسان زبان سے اقرار کرتا رہتا مسلمان کہا جاتا، جب انہی باتوں کو دل سے قبول کر لیتا تو اسے مومن کہتے ہیں، لیکن اس میں امامت کا اضافہ بھی واجب ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی ناظرین، بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے، بریک کے بعد اسی موضوع کو لے کر آگے بڑھیں گے۔ آپ نے پائی کہ بس ایسی عزت آپ نے پائی کہ بس یا
محمد. ویلکم بیک. ایک مرتبہ پھر خوش آمدید ہے تشکیل معاشرہ پروگرام میں. حسین قاسم ایک مرتبہ پھر آپ سے مخاطب ہے. ہم بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کے مصائب سے متعلق بریک سے پہلے گفتگو کر رہے تھے. گفتگو کا سلسلہ وہیں سے شروع کرتے ہیں. ایک 4 مصروں کا بند آپ سب کی نظر کرتا ہوں. اس بات کی گواہ ہے تربت بطول کی، اس بات کی گواہ ہے تربت بطول کی، ناراض کلمہ گو سے ہے بیٹی رسول کی، ناراض کلمہ گو سے ہے بیٹی رسول کی، اقبال جس سے راضی نہیں بنت مصطفیٰ، اقبال جس سے راضی نہیں بنت مصطفیٰ، اس کلمہ گو نے ساری عبادت فضول کی. اگر بی بی سلام اللہ علیہ سے کوئی کلمہ گو سے اگر کوئی زیادتی کرے اور بی بی اس سے ناراض ہوں تو گویا وہ اسلام سے خارج ہے، اس کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں. میں زحمت دوں گا ندیم بھائی کو کہ اس بارے میں کچھ کہنا چاہیں، کچھ روشنی ڈالیں. یہ جو جیسے آپ نے ابھی بہت عمدہ شعر اقبال صاحب کا کہا ہوا، کلمہ گو سے جو کلمہ گو تھے وہ منافق کیوں ہوئے اور ان کا منافق ہونا کیسے بنا کہ انہوں نے کلمہ گو ہو کے بھی اتنی اہم ان کے رتبے کو اور رسول کے رتبے کو کیوں نہیں سمجھ سکے. میں چاہوں گا کہ اس کی وضاحت مولانا احمد رضا حسینی صاحب آپ بتائیے گا ذرا اس کی روشنی میں کہ کلمہ گو ہو کے بھی وہ منافق رہے اور وہ اس سے کیسے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ظاہر ہے کہ وہ مکے کے بت پرست اور وہ کافر کہ جنہوں نے دین اسلام کا غلبہ دیکھا اور لوگوں کے اندر اسلام کا نفوذ دیکھا، اسلام کو ایک بار پھر شکست دینے کے لیے انہوں نے لباس اسلام پہنا، لیکن در واقع مسلمان نہیں تھے، وہ منافق تھے. اور انہوں نے وہ چالیں اور وہ شرارتیں شروع کی، نبی سے قربت اختیار کی، ان کے پاس آ کر بیٹھنے لگے، لیکن در واقع وہ کبھی بھی مسلمان تھے ہی نہیں، رہے ہی نہیں، وہ منافق. ابھی میں نے اس سے پہلے والے ایپیسوڈ میں بھی سورہ منافقون کی آیت ہم نے پڑھی تھی کہ یہ بھی نہیں کہ ہم نے منافق کی اصطلاح ہم نے بیان کیا ہو یا آپ نے بیان کیا ہو، بلکہ قرآن کہہ رہا ہے اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسولہ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون. اس سے زیادہ واضح کچھ ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ پیغمبر جب آپ کے پاس منافق آئیں اور کہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ بھی جانتا ہے کہ آپ اس کے رسول ہیں، لیکن اللہ گواہی دیتا ہے کہ منافقین سب جھوٹے ہیں. اچھا، ایک واقعہ بھی اس سلسلے میں ہے کہ منافقین پیغمبر اسلام نے ان کے ایک صحابی تھے، ان سے انہوں نے منافقین کے نام بھی بتا دیے تھے. حضور کا گزر ایک جگہ سے ہو رہا تھا اور وہاں پر کچھ منافقین چھپے ہوئے تھے پیغمبر کو قتل کرنے کے لیے. اگر یہ واقعی مسلمان تھے، کلمہ گو تھے، دین خدا کے ماننے والے تھے، تو مسلمان کو قتل کرنے کی سازش سے کیوں آئے ہیں؟ آ کے چھپے ہوئے تھے کہ پیغمبر کو قتل کریں. جیسے ہی وہاں پہنچے روشنی ہوئی، پیغمبر نے ان کے چہرے دیکھے، وہ بھاگ گئے. پیغمبر کے ساتھ ان کے صحابی تھے حذیفہ یمانی. تو انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کون لوگ تھے؟ کہا یہ ہمیں قتل کرنے کے لیے آئے تھے مگر شرمندہ ہو کر چلے گئے. تو پوچھا یہ کون تھے؟ پیغمبر نے کہا منافقین تھے. کہ یا رسول اللہ ان کا نام بتا دیجئے. تو کہا وعدہ کرو ہماری زندگی میں تم منافقین کا نام نہیں بتاؤ گے تو میں منافقین کے ساتھ تمام منافقین کے نام تم کو بتا دیتا ہوں. پیغمبر اسلام نے انہیں منافقین کے نام بتائے. اب یہ واقعہ وہاں ہوا تھا. پھر وہاں سے جب پیغمبر مدینے میں آئے ہیں تو حذیفہ نے لوگوں سے کہا آج بڑا مزہ آیا، اور وہ یہ کہ پیغمبر نے ہمیں منافقوں کے نام بتا دیے ہیں. تو لوگوں کو بڑا تعجب ہوا، حیرت ہوئی، کہنے لگے کہ کیا اس میں ہمارا نام تو نہیں ہے؟ بڑے بڑے لوگ آ کے پوچھتے ہیں، بڑے بڑے لوگ نام تو نہیں لیا تھا اس لسٹ میں ہمارا نام تو نہیں ہے. تو ان کا نہیں، یہ تو ہم نے پیغمبر سے وعدہ کیا کہ ان کی زندگی میں نہیں بتاؤں گا، لیکن مجھے سب کے نام بتا دیے ہیں. تو اس میں تو کچھ لوگوں نے تو یہاں تک کہا کہ تم بتاؤ یا نہ بتاؤ میں جانتا ہوں کہ میرا نام ہے منافقوں میں. تو منافق اسی کو کہتے ہیں. دیکھیے دو چیزیں ہیں، ایک ذرا سی علمی بات ہے، ذرا سی گاڑھی بات ہے. ایک دل ہے
اور ایک سینہ ہے۔ شیطان ہمیں گمراہ، ان لوگوں کو گمراہ کرتا ہے جو صرف زبان سے بولتے ہیں، زبان والی بات سینے تک رہتی ہے، دل تک نہیں پہنچتی ہے۔ شیطان وسوسہ پیدا کرتا ہے سینے میں، منافق کیوں گمراہ ہو جاتا ہے؟ اس لیے کہ اس کا کل سینے تک رہتا ہے۔ اور مومن کیوں نہیں گمراہ ہوتا؟ اس لیے کہ وہ دل تک پہنچ جاتا ہے۔ تو شیطان کی پہنچ سینے تک تو ہے مگر دل تک نہیں ہے۔ یوسوس فی صدور الناس، سبحان اللہ۔ تو وہ سینے تک تو وہ جن کے ہے، تو ظاہر ہے کہ ایسے ہی افراد گمراہ ہوتے ہیں کہ جو فقط زبان سے کہتے ہیں اللہ کو مانتا ہوں، رسول کو مانتا ہوں، مگر اس پر یقین نہیں رکھتے، اس پر ایمان نہیں رکھتے، یعنی اس کو دل سے قبول نہیں کرتے ہیں۔ لہٰذا منافقین کھل گئے اور ایکسپوز ہو گئے وفات پیغمبر کے بعد، اس لیے کہ پیغمبر نے بحکم خدا جس کو اپنا جانشین بنایا تھا اسے جانشین پیغمبر ہونا چاہیے، یا مسلمانوں نے مل کے جن کو بنایا تھا انہیں ہونا چاہیے؟ حق کس کا تھا؟ اور پھر اس کے بعد اس کے بعد یہ ہے کہ یہ عہدہ میں نے پہلے بھی کہا تھا، وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، پروردگار کہتا ہے ہم جعل کریں گے امام کو، جعل نہیں ہم بنائیں گے امام کو، وہ ہمارے حکم سے ہدایت کریں گے۔ کسی بندے کو بنانے کا آپ نے دیکھا جناب آدم کی تخلیق کے موقع پر انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر خلیفہ بنا رہا ہوں۔ خلیفہ بنانے کا حق پروردگار نے انبیاء کو نہیں دیا ہے، رسولوں کو نہیں دیا ہے، امام کو نہیں دیا ہے، بلکہ یہ وہ عہدہ ہے اس کو جعل الہی کہتے ہیں کہ اللہ بناتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ نے دیکھا جب پروردگار نے جناب موسیٰ سے کہا جاؤ ہدایت کے لیے، اس لیے کہ فرعون طاغی اور باغی ہو گیا ہے، انہ طغی اذهب الی فرعون انہ طغی، جاؤ فرعون کی نصیحت کرو، باغی ہو گیا ہے۔ تو جناب موسیٰ نے کہا پروردگار، وہ دعا ہے رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی، کہہ رہے ہیں کہ میرے اہل میں سے ایک وزیر تو بنا دے، اور وزیر کا نام بھی بتا دیا کہ جو میرا بھائی ہارون ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اے موسیٰ جب تم نے رشتہ بھی بتا دیا، نام بھی بتا دیا، سب کچھ بتا دیا، تو خود ہی بنا لو۔ مگر موسیٰ بتا رہے ہیں بتا سکتا ہوں، بنا نہیں سکتا ہوں، یہ حق صرف پروردگار کا ہے۔ تو یہ کیسے ہے؟ اور آپ نے دیکھا کہ جب یہ صورتحال ہو گئی کہ لوگوں نے بنایا، تو ظاہر ہے کہ پھر وہاں تو خطا ہوگی، غلطیاں ہوں گی۔ لہٰذا یہی سبب تھا کہ اسلام ٹکڑوں میں، فرقوں میں اور اس طرح سے بکھرا، ہم نے عظمتوں کو نہیں پہچان۔ کتنی عجیب بات ہے، یعنی اگر یہ بات کہوں تو ہمارے سننے والے اس پر توجہ دیں، اور حیرت ہوتی ہے کہ آج پوری دنیا کے مسلمان نماز میں ہم کہتے ہیں السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم ایھا النبی، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امریکہ اور کینیڈا میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، یہ تو بالکل ویسٹ میں ہے یہ، اب یہاں کے بعد تو تقریباً آبادی بھی ختم ہو جاتی ہے، تو ہمارا رخ کدھر ہے؟ خانہ کعبہ کی طرف ہم سلام بھیجتے ہیں پیغمبر کو، اتنی دور سے ہم سلام بھیجتے ہیں، یہی سمجھ کے بھیجتے ہیں پہنچ رہا ہے سلام، یہی سمجھ کے ہم بھیج رہے ہیں کہ پہنچ رہا ہے سلام۔ اب پیغمبر کو سلام پہنچ رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہر ایک کے اندر ایک تڑپ ہے، ایک جذبہ ہے مدینے جانے کا، رسول کی ڈیوڑی پہ جا کے سلام کرنے کا۔ بھائی تو جانے کی کیا ضرورت ہے؟ تم اتنی دور سے سلام بھیج رہے ہو، یہ تو پہنچ رہا ہے، کیا پہنچنے کا یقین نہیں؟ کا یقین تو ہے، لیکن ہم ہم چاہتے ہیں کہ پیغمبر کی ڈیوڑی پر جائیں اور جا کے وہاں سلام کریں، اس کا کوئی اور مقام ہوگا، اس کی کوئی اور منزل ہوگی۔ اب آپ سوچیں کہ کروڑوں مسلمانوں کے دل کی تڑپ یہ ہے کہ روضہ رسول پر جا کر پیشانی کو جھکا کر سلام کریں۔ اب آپ یہ سوچیں کہ وہ پیغمبر خود سیدہ کی ڈیوڑی پر آ کے کیا مرتبہ ہوگا، کیا عظمت ہوگی۔ تو یہ ہے سیدہ کی عظمت اور یہ ہے سیدہ کا مقام۔ واہ سبحان اللہ، بہت خوبصورت انداز میں قبلہ نے بیان کیا۔ میں آپ گزارش کروں گا کامران بھائی سے کہ وہ بی بی کے مصائب کے حوالے سے کوئی خوبصورت سا کلام پیش کریں۔ جی میں ایک نوحہ ہے اس کے چند اشعار پیش کر دیتا ہوں۔ بسم اللہ۔ جناب اختر آصف زیدی صاحب کا کلام ہے۔ ماشاء اللہ۔ جی۔ کب جاؤ حشم مانگا، کب اوج ہما مانگی، کب جاؤ حشم مانگا
کب اوج ہما مانگی، شبیر کا غم مانگا توفیق عزا مانگی، شبیر کا غم مانگا توفیق عزا مانگی، اور دنیا کی نگاہوں کو جنت کی طلب ہوگی، دنیا کی نگاہوں کو جنت کی طلب ہوگی، ہم اہل مودت نے بس کرب و بلا مانگی، کب جاؤ حشم مانگا کب اوج ہما مانگی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور محسوس کیا غلبہ جب ذوق و نقاہت کا، محسوس کیا غلبہ جب ذوق و نقاہت کا، خود شافع عالم نے زہرا سے شفا مانگی، کب جاؤ حشم مانگا، اور جس عمر میں جینے کے ارمان ابھرتے ہیں، جس عمر میں جینے کے ارمان ابھرتے ہیں، اس عمر میں زہرا نے مرنے کی دعا مانگی، کب جاؤ حشم مانگا، اور تقدیر کے اس در پر اب آگ بھڑکتی ہے، تقدیر کے اس در پر اب آگ بھڑکتی ہے، جس در پہ ملائک نے آنے کی رضا مانگی، کب جاؤ حشم مانگا، اور تمثیل نہیں ایسی تاریخ کے دامن میں، تمثیل نہیں ایسی تاریخ کے دامن میں، زہرا سے زمانے نے توجیہ بکا مانگی، کب جاؤ حشم مانگا، اور وہ بند کفن ٹوٹے دو ہاتھ نکل آئے، وہ بند کفن ٹوٹے دو ہاتھ نکل آئے، شبیر نے جب ماں سے ملنے کی رضا مانگی، کب جاؤ حشم مانگا، اور کیا بنت پیمبر نے مانگا تھا مسلمانوں، کیا بنت پیمبر نے مانگا تھا مسلمانوں، بس مرقد احمد میں ایک قبر کی جا مانگی، کب جاؤ حشم مانگا، کب اوج ہما مانگی، اور صدقہ ہے دعاؤں کا شہزادی عصمت کی، صدقہ ہے دعاؤں کا شہزادی
رحمت کی زیدی تیرے اشکوں سے اختر نے ضیا مانگی، کب جاؤ حشم مانگا کب اوج ہما مانگی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوبصورت کلام تھا آصف اختر صاحب کا، اور اسی خوبصورت انداز میں آپ کی ادائیگی کی۔ شکریہ، بہت شکریہ۔ بی بی آپ کے اس کو گانے کو قبول کریں۔ قبلہ، یہ اس پروگرام کی وساطت سے میں ایک سوال پوچھنے کی جسارت کرتا ہوں کہ میں اکثر یہ بات سوچتا ہوں کہ رحمت للعالمین، جو کہ عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے، ان کی بیٹی اپنے جنازے میں کچھ اشخاص کے شرکت کرنے سے ناراض تھی، ان کو منع کیا۔ میں سوچتا ہوں کہ وہ کون لوگ ہوں گے، یا انہوں نے کیا ظلم کیا ہوگا کہ عظمت والی اس بی بی، رحمت والی اس بی بی نے اپنے جنازے میں شرکت سے وصیت کی کہ میرے جنازے میں یہ نہ آئیں، میرے جنازے میں شرکت نہ کریں۔ تو اس کی سوال کے سے میں آپ سے جسارت کر رہا ہوں پوچھنے کی، کچھ روشنی ڈالیے اس پر۔ اس کے کئی اعتبارات ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ رسول کے دین کو تباہ و برباد کیا گیا، اور اس سیٹ اپ کو کہ جو پیغمبر اسلام نے بحکم خدا غدیر میں بنایا تھا، اس کو تباہ و برباد کیا گیا۔ اور یہاں تک کہ پیغمبر کے بعد مسلمانوں نے خود اپنا ایک انتخاب کیا، جبکہ سیدہ ہر گھر میں جاتی تھیں اور جا کے پوچھتی تھیں کیا تم غدیر میں نہیں تھے، کیا تم نے نہیں دیکھا تھا کہ پیغمبر اسلام نے علی کو اپنا جانشین بنایا تھا، کہا جس کا میں مولا اس کے علی مولا۔ تو ہر ایک نے کوئی نہ کوئی توجیہ کی، یہاں تک کہ انس بن مالک سے پوچھا تم تو رسول کے قریب بیٹھتے تھے، بتاؤ کیا تم نے بھی نہیں سنا؟ تو انہوں نے بھی کہا کہ ہمیں یاد نہیں ہے۔ یہ خود ایک بڑی مصیبت تھی۔ لیکن اس سے پہلے کہ بلکہ عرض کروں کہ رسول، ظاہر کہ رسول رحمت للعالمین، جیسا کہ آپ نے کہا ہے، رحمت للعالمین اس لیے کہا گیا ہے کہ سب کے دکھ درد میں رسول شریک رہتے تھے۔ بے شک، کوئی بیمار ہوا تو اس کے گھر عیادت کے لیے گئے، کوئی ضرورت مند ہوا اس کے یہاں پہنچ گئے، کسی کوئی احتیاج ہوئی وہاں پہنچ گئے، ہر اعتبار سے شریک رہتے تھے۔ تو کیا حق یہ پیغمبر کی بیٹی کو نہیں تھا کہ وہ یہ سوچے کہ جب بابا کا انتقال ہوگا تو اہل مدینہ آئیں گے، آ کے ان کو تعزیت پیش کریں گے؟ یہ حق تھا، بے شک۔ لیکن سیدہ انتظار کرتی رہیں، اور 3 دن تک بلکہ جنازہ رکھا رہا پیغمبر اسلام کا، کوئی جنازے میں شرکت کرنے کے لیے نہیں آیا۔ کل 17 یا 18 افراد تھے جو پیغمبر کے جنازے میں شریک ہوئے ہیں، اور اس طرح سے پیغمبر کو مولا کائنات نے سپرد لحد کیا ہے۔ جنازہ رکھا ہوا تھا، بار بار وہ بھیجتے تھے ان لوگوں کے پاس کے جو سقیفہ بنی سعدہ میں بیٹھے ہوئے تھے، سلمان کو بھیجا ہے، ابو ذر کو بھیجا ہے، جا کے کہہ دو جنازہ تیار ہے، آ کے تشریح میں شرکت کر لیں۔ مگر کوئی آنے پر جب تیار نہیں ہوا تو بالآخر دفن کیا گیا۔ کیا یہ غم سیدہ کے لیے نہیں ہے؟ تو دونوں اعتبار سے آپ دیکھیں، اس اعتبار سے بھی دیکھیں، اس اعتبار سے بھی دیکھیں کہ وہاں دین میں خرد برد کی گئی، یہاں پر جنازہ رسول میں شرکت نہیں کی گئی۔ اور اب اس کے بعد صورتحال یہ ہے کہ ابھی چند ہی روز گزرے تھے کہ جناب سیدہ کا گھر جلایا گیا، جناب علی کے گلے میں رسن باندھی گئی، امام حسن امام حسین کے رخسار پر تماچے مارے گئے، اور پھر گھر جلانے کے بعد وہ دروازہ سیدہ پہ گرایا گیا ہے کہ صرف ان کی پسلیاں نہیں ٹوٹی بلکہ محسن جو پیٹ میں تھے، جن کا نام رسول نے محسن رکھا تھا، وہ دنیا میں آنے سے پہلے ہی وہ دنیا سے رخصت ہو گئے حالت شہادت میں۔ یہ ایک ظلم۔ اور اب اس کے بعد پیغمبر پر رونے نہیں دیا جاتا تھا۔ پیغمبر اسلام کی وفات کا جو غم جناب سیدہ کو تھا، یہ اتنا عظیم غم تھا کہ اس کا اندازہ آپ اسی طرح سے لگا سکتے ہیں کہ جب پیغمبر اس دنیا سے جانے لگے تو ایک بات سیدہ کے کان میں کہی تو بے تحاشا رونے لگیں، اور پھر پیغمبر نے ایک اور بات فوراً ہی کہی تو خوش ہو گئیں۔ تو جب پوچھا گیا کہ کیا کہا کہ رونے لگیں اور کیا کہا کہ آپ خوش ہو گئیں، کہا بابا نے کہا کہ میں اس دنیا سے جا رہا ہوں، اس بنیاد پر بے حد روئی ہیں۔ اور پھر جب بابا نے کہا سب سے پہلے تم مجھ سے ملاقات کرو گی تو اس سے ہمیں بڑی خوشی ہوئی ہے۔ تو یہ جناب سیدہ کے مصائب، اور پھر اس کے بعد مسلسل بیماریوں میں رہیں، اس لیے کہ ہڈی شکستہ ہو چکی تھی، ڈنڈے کے سہارے سے چلتی تھیں،
اور یہی وہ بنیاد تھی کہ جس کی بنیاد پر انہوں نے، ظاہر ہے کہ اتنے مظالم جو ان پر ڈھائے، وہ مسلمان کیسے رہ سکتا ہے؟ مسلمان سے نہیں رہ سکتا، بالکل کردار سے انسان مسلمان ہوتا ہے، نام سے مسلمان تھوڑی نہیں ہوتا ہے۔ لہذا جناب سیدہ نے وصیت کی تھی کہ میرے جنازے کو شب میں دفن کیا جائے اور میرے جنازے میں کچھ لوگ جن کے نام بتائے تو وہ شریک نہ ہوں۔ لہذا وہ مولا کائنات کہ جنہوں نے وفات رسول کے بعد اس طرح سے صبر کیا تھا، اس لیے کہ پیغمبر نے اپنی زندگی میں حضرت علی سے پوچھا تھا کیفا صبرت یا علی، اے علی تمہارے صبر کا کیا عالم ہوگا جب یہ صورتحال ہوگی؟ تو مولا کائنات نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ صبر بقائے دین کے لیے ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو کہا ہاں بقائے دین کے لیے ہوگا۔ کہا تو ہم اس صبر کو کرنے کے لیے ہم تیار ہیں۔ لہٰذا مولا کائنات سارے صبر کو برداشت کرتے رہے۔ لیکن یہاں پر جب یہ مولا کائنات نے جناب سیدہ کو دفن کر دیا اور صبح کو پتہ چلا کہ سیدہ رات میں شہید ہو گئی ہیں، وہ دفن کر دی گئی ہیں، تو وہی اہالیان دولت اپنے طاقت و قوت کے بنیاد پہ، اہالیان حکومت اپنی طاقت و قوت کی بنیاد پر انہوں نے کہا کہ ہم پھر سے جنازے کو نکالیں گے اور تشییع کریں گے۔ تو اس وقت مولا کائنات نے اپنی آستینیں پلٹ دی اور کہا یہ نہ سمجھنا کہ بازوؤں کی طاقت کم ہو گئی ہے، کس کی مجال ہے جو سیدہ کی قبر کو کھودے اور کس کی مجال ہے کہ جو جنازہ سیدہ کو نکالے۔ تو ظاہر ہے کہ اگر شرکت کرنے کے لیے منع کیا تھا جناب سیدہ نے، جبکہ جنازے میں شرکت کرنا بہت بڑا ثواب ہے۔ انسان گناہ گار سے گناہ گار تر انسان ہو، اگر جنازے میں شریک ہو جائے تو اللہ تعالیٰ سارے گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ تو اب ظاہر ہے کہ لیکن یہ گناہ ایسا تھا کہ جو کسی بھی طرح سے صدیقہ طاہرہ رحمۃ اللہ عالمین کی بیٹی اس گناہ کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ لہٰذا کہا تھا کہ کوئی جنازے میں شریک نہیں ہوگا، اور مولا کائنات نے انہیں اس کیفیت میں دفن کر دیا۔ اور دفن کرنے کے بعد قبر سیدہ پر مولا کائنات نے اتنا گریہ کیا ہے، اللہ اکبر، اور وہ گریہ قبر سیدہ پہ بھی کیا ہے، قبر پیغمبر پر بھی کیا ہے۔ کہا یا رسول اللہ اب کیسے صبر کریں، آپ کی فرقت ہمارے لیے اتنا بڑا غم تھا کہ میرا دل پھٹ رہا تھا، مگر ہم نے صبر کیا، لیکن سیدہ کی فرقت نے تو اب اس منزل پہ پہنچا دیا ہے کہ ہم کیسے صبر کر سکیں۔ تو یہ بڑا غم تھا مولا کائنات کے لیے، لیکن وہ مولا کائنات کا حوصلہ تھا کہ جنہوں نے اس منزل صبر کو بھی حالت شکر میں برداشت کیا ہے۔ پروگرام کا وقت اختتام کو پہنچ چکا ہے۔ میں ایک مرتبہ شکر گزار ہوں ندیم نقوی صاحب کا، قبلہ رضا حسینی صاحب کا، ظفر عباس ظفر صاحب کا، اور کامران حیدر رضوی صاحب کا۔ لیکن جانے سے پہلے میں آخر پہ یہ گزارش ضرور کروں گا کہ ایک چھوٹا سا کلام اگر جاتے جاتے ہم سب کی نظر کریں آپ۔ ستم کی ہو گئی انتہا رسول کے بعد، ستم کی ہو گئی انتہا رسول کے بعد، ہمیشہ روتی رہی فاطمہ رسول کے بعد، ستم کی ہو گئی یہ انتہا رسول کے بعد۔ وہ جرم کیا تھا کہ جس پر علی کو گلیوں میں، وہ جرم کیا تھا کہ جس پر علی کو گلیوں میں رسن سے باندھ کے کھینچا گیا رسول کے بعد۔ رسول زادی کھڑی کیوں رہی سر دربار، یہ کون تخت پہ بیٹھا رہا رسول کے بعد۔ شہید ہو گیا اس کی ہی ضرب سے محسن، در بطول جلایا گیا رسول کے بعد۔ کوئی بتائے ہمیں کیوں
رسول کے گھر سے ہمیشہ رونے کی آئی صدا رسول کے بعد. ظفر نبی کے گھرانے پہ ڈھاکے ظلم و ستم. ظفر نبی کے گھرانے پہ ڈھاکے ظلم و ستم. سجائی جانے لگی کربلا رسول کے بعد. بہت خوبصورت کلام. ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہم پروگرام کے اختتام کو پہنچے. تشکیل معاشرہ کے آنے والے پروگرامز کے لیے ٹیون اپ رہیے گا. آپ تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اپنا خیال. ایسی عزت آپ نے پائی کہ بس یا محمد یا محمد یا محمد یا